اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، کہ جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو مومنوں اپنے دلوں کے اندر پنجتن پاک کی محبت کو رچا لو، بسا لو، سینوں میں سجا لو، ان کی محبت ہی جنت میں لے کے جائے گی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جنت میں جائے گا تبھی جب خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اگر خاتمہ کفر پر ہوگا تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ جانے کی تو بہت بڑی بات ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اگلا ٹکڑا حدیث کا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، یعنی جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ توبہ کر کے مرتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کے مرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بخشا بخشایا مرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے، پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے، ان کے عشق میں مرنا خلد کی ضمانت ہے، ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے، ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے، اور ان کا بغض ہے دل میں ہر عمل عقارت ہے، ان کا بغض ہے دل میں ہر عمل عقارت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ اگلا ٹکڑا حدیث کا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی وہ شہادت کی موت مرے گا۔ کس کی موت مرے گا؟ شہادت کی موت مرے گا۔ اگر واقعی میں آپ شہادت کی موت مرنا چاہتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ اہل بیت سے محبت ضروری ہے، ضروری نہیں بلکہ فرض ہے۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس لیے نماز بعد میں پڑھے گا، روزہ بعد میں فرض ہے، حج بعد میں فرض ہے، زکوٰۃ بعد میں فرض ہے، پہلے اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اہل بیت کی محبت کو فرض مانتا ہے، اسی کی نماز قبول ہوگی، اسی کا روزہ قبول ہوگا، اسی کے اعمال قبول ہوں گے۔ اور اہل بیت کی محبت کو فرض نہیں مانتا تو حال شیطان کی طرح ہوگا، جو حال شیطان کا ہوا تھا وہی اس کا ہوگا جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ شیطان نے بھی 6 کروڑ سال تک عبادت کی تھی لیکن آدم سے محبت نہیں کی، رائندہ درگاہ ہو گیا، جنت میں رہتا تھا باہر نکال دیا گیا 6000 کروڑ سال تک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب 6000 کروڑ کی سال کی عبادت شیطان کے کام نہ آئی، جنت میں تھا، جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ آدم کی پیشانی میں پنجتن پاک کا نور تھا۔ آدم کی پیشانی میں پنجتن پاک کا نور تھا، اس لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ شیطان اکڑ گیا کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ کیا تو پنجتن کی برابری کر رہا ہے؟ تو شیطان نے پنجتن پاک کی برابری کرنے کی کوشش کی، پنجتن کے سامنے نہ جھکا، تو اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکال بھاگ میرے یہاں سے، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ان سے محبت والوں کی ضرورت ہے۔ تو جب شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا گیا، اب جو ان سے بغض رکھے وہ تو جنت سے پہلے ہی باہر ہے، تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ جب تمہارے دادا کو نکال دیا، تمہارے استاد کو نکال دیا، تو ابھی تو تم پہلے سے ہی باہر ہو، لہذا وقت ہے توبہ کر لو، پنجتن کا عشق اور محبت دل میں سجا لو، بسا لو، انشاءاللہ الرحمن جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ کی ہے، بولو سبحان اللہ۔ جی بھائی آدم ہمارے باپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں،
تو حضرت آدم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو سامعین محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشروہ ملک الموت بالجنہ، کہ جو اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہوتا ہے، جو اسرائیل فرشتہ روح قبض کرتا ہے، روح نکالتا ہے، وہ جنت کی بشارت دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ جو اسرائیل فرشتہ روح کو نکالتا ہے، اب اگر اس کا دل چاہے تو سختی سے نکال دے، اس کا دل چاہے تو نرمی سے نکال دے، لیکن روح نکالنے سے پہلے وہ خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے اے اہل بیت کے محبت کرنے والے، مبارک ہو کہ تو جنت میں جا رہا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اور جب جنت کی بشارت انسان کو مل جاتی ہے، مومن کو مل جاتی ہے، محب اہل بیت کو مل جاتی ہے، عاشق اہل بیت کو مل جاتی ہے، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ جلدی کر اور مجھے جنت میں پہنچا دے۔ پھر اس کو مرنے کی سختی نہیں بلکہ مرنے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر سے روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے بدن کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اسی طرح سے روح نکل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یہ محب اہل بیت کے لیے انعام ہے۔ اور سامعین محترم، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، میرے بندوں سے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اہل بیت سے محبت کریں۔ سامعین محترم، اچھا اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سامعین محترم، اس لیے دیا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں، ثقلین، قرآن بھی ان کے مرتبے کے برابر، اہل بیت قرآن کے مرتبے کے برابر، دونوں کا مرتبہ بڑا ہے۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا لیکن پریکٹیکل نہیں دکھایا، تھیوری ہے۔ عزیزان گرامی، اب قرآن کہتا ہے اور اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کرتا نہیں ہے، کہتا ہے، اور اہل بیت قرآن کے مطابق عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، قتل ہو جائیں، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اہل بیت نے اس پر عمل کیا نہیں کیا، عملی تفسیر کا نمونہ بنے کہ نہیں بنے۔ تو سامعین محترم، 10 محرم کو کربلا کے بعد نیزے پہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ سامعین محترم، سندھڑ کربلا کے اندر موجود ہے، سر نیزے پہ ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے زندہ ہوتے ہیں، تو امام حسین نے تلاوت کر کے دکھائی کہ دیکھو ہم زندہ ہیں، جو قرآن کہتا ہے ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مرد حق باطل سے ہرگز مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ تو قرآن جو کہتا ہے یہ کر کے دکھاتے ہیں۔